اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطاعت خدا کی طرف دعوت۔ آپ کے خطبے کا ایک حصہ جس میں اطاعت خدا کی دعوت دی گئی ہے۔ میری جان کی قسم، میں حق کی مخالفت کرنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جہاد کرنے میں نہ کوئی نرمی کر سکتا ہوں نہ سستی۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس کے غضب سے فرار کر کے اس کی رحمت میں پناہ لو۔ اس راستے پر چلو جو اس نے بنا دیا ہے اور ان احکام پر عمل کرو جنہیں تم سے مربوط کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد علی علیہ السلام تمہاری کامیابی کا آخرت میں بہرحال ذمہ ہے، چاہے دنیا میں حاصل نہ ہو سکے۔ آپ کے خطبے کا ایک اور حصہ۔ جب آپ کو مسلسل خبر دی گئی کہ معاویہ کے ساتھیوں نے شہروں پر قبضہ کر لیا اور آپ کے دو عامل یمن عبید اللہ بن عباس اور سعید بن نمران بصر بن ابو ارطاد کے مظالم سے پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں آ گئے، تو آپ نے اصحاب کی کوتاہی جہاد سے بددل ہو کر ممبر پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب یہی کوفہ ہے جس کا بس و کشادہ میرے ہاتھوں میں ہے۔ اے کوفہ، اگر تو ایسا ہی رہا اور یوں ہی تیری آندیاں چلتی رہی تو خدا تیرا برا کرے گا۔ اس کے بعد شاعر کے اس شعر کی تمثیل بیان فرمائی۔ اے عمرو، تیرے اچھے باپ کی قسم، مجھے تو اس برتن کی تہ میں لگی ہوئی چکنائی ہی ملی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، مجھے خبر دی گئی ہے کہ بصر یمن تک آ گیا ہے، اور خدا کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ عنقریب یہ لوگ تم سے اقتدار کو چھین لیں گے، اس لیے کہ یہ اپنے باطل پر متحد ہیں اور تم اپنے حق پر متحد نہیں ہو۔ یہ اپنے پیشوا کی باطل میں اطاعت کرتے ہیں اور تم اپنے امام کے حق میں نافرمانی کرتے ہو۔ یہ اپنے مالک کی امامت اس کے حوالے کر دیتے اور تم خیانت کرتے ہو۔ یہ اپنے شہروں میں امن و امان رکھتے ہیں اور تم اپنے شہروں میں فساد پیدا کرتے ہو۔